اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف ڈینٹسٹری۔ ڈینٹسٹری کے ہسٹری کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک۔ یہ ٹاپک ہم نے لیا ہے پریکٹیکل آف ڈینٹل گائیڈ سے، 21 نمبر پیج ہے، اس سے ایک ٹاپک لیا ہے ہسٹری آف ڈینٹسٹری۔ اس میں بہت سے معلومات ہے اور ڈینٹسٹری کے ہسٹری کے بارے میں سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو معلومات دیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ہسٹری آف ڈینٹسٹری۔ دور جدید میں دنیا کے مفکرین نے علوم قدیمہ کو تحقیق اور سائنسی ترقی کے معراج پر لے جا کر جس طرح انسانیت کی خدمت کی ہے، وہ زمانہ حال کا ایک عظیم الشان کا زمانہ ہے، جس کو انسان کی ناقص عقل و فہم کی قبول نہیں کرتی کہ انسان نے صدیوں پہلے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے کر پورا کر کے دکھایا۔ چنانچہ ایسے علوم و فنون سامنے لائے گئے جو اپنے موضوع کے اعتبار سے بالکل انوکھے ہیں۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، تمام اشیاء نظام قدرت کا حصہ ہیں۔ یہ سب کی سب اپنی حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے غالباً قدرت کاملہ کے حکم کے منتظر ہیں اور وقت مقررہ تک پہنچا ہے۔ جیسے جیسے ان سے پردہ اٹھتا گیا، انسانوں نے امور علوم و فنون آشکار ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ یہ امر مسلمہ ہے۔ صدیوں پرانا مجبور و بے بس انسان اپنی تحقیق و تجسس کی بدولت کرد ارض کی بلندیوں اور سما وسطوں میں مظاہرہ قدرت پانے میں مصروف عمل ہے کہ بہر کے میرا موضوع پن دندان سازی ہے۔ دیگر ملکوں میں اس پن کے اتنے دستاویزی ثبوت نہیں ملتے جب تک یہ مغربی ممالک کی کتابوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ویسے تو طب قدیم کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے کو ملتی ہے، جس میں انسانوں کے علاج معالجہ کا ذکر ہے، مگر اس میں پن دندان سازی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ اور اٹلی میں پن دندان سازی کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے کی ہے، جس میں مصنوعی دانتوں کو سونے، چاندی اور انسانی ہڈیوں سے بنا کر پورا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح روم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سونے کو اس عمل کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ چین میں علم طب جڑی بوٹیوں، ٹھوٹکے، جادو وغیرہ کے ذریعے علاج معالجہ کا ذکر ملتا ہے، مگر پن دندان سازی کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن 1100 عیسوی کا دور عرب میں اس پن پر کچھ روشنی ڈالتا ہے، جس میں منہ سے نکلتے ہوئے دانتوں کو سونے کی تاروں سے باندھ کر دوبارہ اسی جگہ لگایا گیا اور مصنوعی دانتوں کی ہڈی سے بنانے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن مصر میں ایک ڈاکٹروں کی ٹیم نے ایک رپورٹ میں اس پن سے وابستہ لوگوں کو حیران کر دیا ہے کہ نیچے کے جبڑے کی ہڈی جو ایک پرانی قبر سے پائی گئی، وہ 3000 سال پہلے کی ہے، جس میں نیچے کی دانت موجود ہے اور ان دانتوں کی چمک دمک جو کی تو ہے۔ اس پر طرح یہ کہ اس کی داڑھوں یعنی فرسٹ مولر، سیکنڈ مولر باندھنے کے لیے جبڑوں میں باقاعدہ 2 سوراخ کیے گئے اور اس کو سونے کی مضبوط تار سے باندھا گیا۔ چنانچہ فن دندان سازی کی ابتدا 1768 عیسوی میں ایک دندان ساز نے کی، جس نے جانوروں کی ہڈی کے دانت بنا کر پن دندان سازی کے عمل میں ابتدائی کی چوتھائی صدی گزرنے کے بعد اس فن نے ترقی کی
اور 1756 میں یورپ کی ایک ڈاکٹر پپ نے اس پن کو عملی جامہ پہنایا اور باقاعدہ میکینیکل طریقے سے منہ کا ماپ اور اس کا ماڈل تیار کر کے اس پر مصنوعی دانتوں کا ڈینچر بنایا۔ اسی طرح کافی عرصہ اس پن کے عمل میں رد و بدل ہوتا گیا، اور 1810 میں یورپ کے ایک ڈاکٹر ایڈورڈ ہیڈسن نے ٹین کا ایک فلیٹ بنا کر مصنوعی دانتوں کا ڈینچر بنایا، لیکن یہ عمل مریضوں کے لیے کافی تکلیف دہ ثابت ہوتا تھا۔ لیکن اب دندان سازی کی تاریخ نے پلٹا کھایا اور ہڈیوں کے بجائے پورنیس کے دانتوں نے جگہ لے لی۔ اسی طرح دانت بنانے کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ چنانچہ 1834 عیسوی میں نیو یارک، امریکہ اور ایک ڈینٹل سوسائٹی قائم کی گئی جس کا نام سوسائٹی آف ای سرجنز دکھایا گیا۔ اس سوسائٹی نے علم فنون دندان سازی کا باقاعدہ ریسرچ شروع کر دی۔ اسی طرح 1839 عیسوی میں ڈاکٹر چپن ہارس نے اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے مل کر پہلے ڈینٹل میگزین دی امریکن جورنل آف ڈینٹل سرجن کا اجرا کیا، اور 1840 عیسوی میں لندن، برطانیہ کے ایل ڈائرس نے پارشل پلیٹ بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر موم کو بطور امپریشن میٹیریل استعمال کیا، اور ٹین کے ایک فلیٹ کو بطور امپریشن ٹرے کے استعمال کیا، اور 1845 سے لے کر 1855 میں پلاسٹر آف پیرس کو بطور امپریشن میٹیریل استعمال کیا گیا۔ منہ کا درست امپریشن لینے کے لیے موم کے ساتھ دیگر مرکبات کو ملا کر امپریشن میٹیریل بنایا گیا، اور اس امپریشن کے قابل بنانے کے لیے گرم پانی کا استعمال کیا گیا، لیکن یہ مرکبات منہ میں جانے سے پہلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں 1855 میں ایک مریض کے منہ میں پورا جبڑا لگایا گیا اور اس سے بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر ویلکینیٹڈ کیا گیا اور اس میں درج ذیل فارمولے کو استعمال کیا گیا۔ نمبر 1، انڈین ربڑ 1 پاؤنڈ، نمبر 2 سلفر نصف پاؤنڈ، اور نمبر 3 اس طرح مختلف رنگ کے مرکبات۔ 1858 عیسوی میں فرانس میں ایک ڈاکٹر نے ایلومینیم کا ایک ڈینچر بنایا، اور اسی طرح 1875 عیسوی میں ڈی ٹورک نے مصنوعی دانتوں کو درست حالت میں بنایا، اور اس کے ساتھ 1975 میں ڈاکٹر موریسن نے پہلا فٹ انجن بنا کر اس عمل کو اور آسان کر دیا، اور 1882 عیسوی میں تامس ایم گلمر نے اوپر کے جبڑے کی ہڈی میگزیلرا کی باقاعدہ پیمائش اور ماڈلوں کے آرٹیکولیٹر پر لگانے کی تحریر پیش کی، اور 1908 میں نیو یارک میں ڈینٹل سپلائی کمپنی میں ایک فارمولہ شائع کیا جس میں ڈینچر کو بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر دانتوں کا انتخاب بذریعہ پیمائش کیا گیا، اور 1921 عیسوی میں ڈاکٹر روڈولف ہانون نے اوپر نیچے کے جبڑوں کا درست رابطہ قائم کرنے کے لیے پیس بو آلہ ایجاد کیا جو جبڑے کی نقل حرکت کی مکمل تفصیلات بتاتا ہے، اور اس کی ریکارڈ کی ہوئی ریئرنگ سے ماڈلوں کو آرٹیکولیٹر پر منتقل کیا جاتا ہے۔ القصہ 1919 عیسوی میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے باقاعدہ طور پر نیشنل بیورو ایک کمیٹی قائم کی جس نے فن دندان سازی اور اس کے استعمال ہونے والے مرکبات کے بارے میں باقاعدہ رپورٹ پیش کی گئی، اور اس فن کو بام تکمیل تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ فنڈ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور ڈاکٹر دل مرسونڈر نے ڈینٹل مرکبات پر تحقیق کی اور اس بارے میں مکمل کتاب لکھی گئی۔ اسی طرح یہ فن ارتقاء کی بلندیوں پر جا پہنچا اور پرائیویٹ ڈینٹل ادارے قائم ہو گئے۔
اور اسی طرح 2021 میں فن ڈینٹسٹری عام ہوتی گئی اور کامیابوں کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ امید ہے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا نیا ٹاپک ہوگا ڈینٹل اناٹمی، جو پریکٹیکل آف ڈینٹل گائیڈ سے لیے گئے پیج 23 پر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم بات کریں گے ہسٹری